تعلیم دینے والے لوگ بھیجے ہیں کہ جو اس اللہ کی روح زمین پہ آنکھیں کھولنے والے معصوم بچوں کی تربیت اور نشو و نما ایسی کریں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور صحیح انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکیں۔ ادارے بہت سارے ہیں اور یقیناً ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا اور اپنی بڑی خوبیوں کا ورد کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ تقویٰ ماڈل کی سلسلے کا پہلا ادارہ کراچی کے اندر شروع ہوا، اس کے بعد جہلم، اسلام آباد اور اس کے بعد حافظ آباد میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ یقیناً ہم ابھی تک وہ مقاصد یا وہ منازل طے نہیں کر پائے جو ہمارا مشن یا جو ہمارے لائق ہے، لیکن ہم اس سمت ایک ایک قدم بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ معززین سے، محترم والدین سے اور دیگر آنے والے مہمانوں سے ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر، اس سسٹم کے اندر، اس ادارے کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ہمیں اس مشن کے اندر کامیابی کے لیے ہمیں ہمارے قدموں کو مضبوط کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان کو رشتوں کا تحفظ، انسان کو اپنے مقام کی پہچان اور انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق کا راستہ دیتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ ہماری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایسے سبق چھوڑ جاتے ہیں، جو ایسی مثالیں رقم کر جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دیکھ لیں تو یقیناً ہماری سمت درست ہو جاتی ہے اور ہم اپنے منزل کو، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو پہچان لیتے ہیں۔ واقعہ بے شک دنیا سے ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے ایک سبق ہے۔ ایک سونار کی دکان پہ کام کرنے والا اس دنیا فانی کو چھوڑ کے اپنے خالق کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بچے اور اس کی بیوی، ان پر دنیا کے حالات، گزر اوقات تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس فوت ہونے والے سونار کی بیوی اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرا یہ ہار لے جاؤ اور اپنے چاچو کی دکان پر اس کو بیچ کے کچھ پیسے، کچھ درہم و دینار لے آؤ، ہماری گزر بسر اچھی ہو جائے گی۔ جب وہ لڑکا اپنی والدہ کا وہ ہار لے کے جاتا ہے تو اس کا چاچو جو سونار تھا وہ بھی کہتا ہے بیٹا آج کل اس کا بھاؤ کچھ اچھا نہیں، تم واپس لے جاؤ، یہ کچھ پیسے لے جاؤ اور جا کے اپنے گھر کا نظام چلا لو اور کل سے میری دکان پہ آ جانا۔ کچھ عرصہ وہ بچہ اپنے اس چاچو کی دکان پہ جاتا رہا اور اپنے اس چاچو سے ایسی مہارت سیکھتا رہا کہ جو اصل اور نقل کی پہچان کے لیے واضح کرتا ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ دور دراز سے، پورے علاقے سے لوگ اس لڑکے کو ڈائمنڈ دکھانے کے لیے آتے، سونا دکھانے کے لیے آتے کہ یہ اصل ہے کہ نقل ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی مہارت سے نواز دیا۔ پھر اس کے چاچو نے کہا کہ جاؤ اب وہ اپنی ماما کا، اپنی ماں کا وہ ہار لے آؤ جو تم اس دن بیچنے آئے تھے۔ وہ کل دوسرے دن واپس آیا تو وہ ہار لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ واپس آیا تھا۔ کہا بیٹا ہار نہیں لے کے آئے؟ کہتے ہیں چاچو جان وہ اصلی نہیں ہے، نقل ہے۔ کہتے ہیں بیٹا اس وقت میں نے اسی لیے اس کو نقل نہیں کہا تھا کہ اگر آج میں نے اس کو نقل کہہ دیا تو تمہارے دل کے اندر آئے گا کہ آج ہمارا باپ ہمارے سر پہ نہیں ہے اور انہوں نے ہم سے یہ ہار ہتھیانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں۔ اب اس بچے کو علم ایک ایسی دولت تھی جو رشتوں کا پاس کرنا سکھاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کا وہ چاچو ایک ایسا استاد تھا جس نے ایسی حکمت کے ساتھ اس کو تعلیم دی کہ رشتے بھی بچ گئے اور وہ علم کی دولت سے بھی مالا مال ہو گیا۔ تو آج ہمارے بھی یہ ذمہ ہے کہ ہم ان معصوم بچوں کو رشتوں کا پاس سکھانے کے لیے علم کی دولت سے مالا مال کریں، اور اس دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایسے اساتذہ، ایسے لوگوں کا تعین کیا جائے، ایسے لوگوں کو لے کے آگے آیا جائے کہ جو حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب سے تعلیمات لے کے ان پھولوں جیسے بچوں کے اندر ایسی مہک پیدا کر دے، ان کے اندر ایسی خوشبو پیدا کر دے جو پورے معاشرے کے اندر پھیلے اور اپنا رنگ چھوڑ کے چلی جائے۔ ہمارا یہی مشن ہے، ہمارا یہی مقصد ہے،
اور اسی کو لے کے ہم چلے ہیں۔ یقیناً انسان ہونے کے ناطے ابھی تک ہم ان مقاصد کو حاصل نہ کر سکے ہوں گے، لیکن ہم اللہ سے دعا گو ہیں اور اپنے رب کے سامنے ہم ہر وقت عاجزی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس معیار پر پورا اتار دے، یا اللہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے کہ جو دنیا کی دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے اساتذہ کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر سریت کر چکی ہیں، ہمیں ہماری اس سے جان چھوٹ جائے اور ہم ایسے دائی، ایسے مکمل اور کامیاب مسلمان ان کی نسل کی آبیاری کریں کہ جب وہ معاشرے کے اندر نکلے تو لوگ مثال دے کے کہے یہ فلاں ادارے کے تربیت یافتہ ہے، ان کی تربیت صحیح اسلام کے مطابق اور صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن اور منہج لے کے آئے تھے اس میں ہوئی ہے۔ یقیناً کامیابی ایسے لوگوں کا مقدر ہے، یقیناً اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اگر ہم چاہیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم ان لوگوں کی نقل کریں جو معاشرے کے اندر ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو اس بات سے ہمیں خائف یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اسلام نے اور مسلمان سائنسدانوں نے علوم کے اوپر گرفت مضبوط کی تھی، اس وقت یہ یورپ کے بازار اور ان کی گلیاں گڑھوں کی شکل کے اندر تھے، ان کو دنیا کے اندر تعلیم یافتہ کرنے والے مسلمان لوگ ہیں، اور سب سے بڑے دائی حضرت محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق انگریز صحافی کہتا ہے in my sight Muhammad peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم he is the only person who is worthy of pride for mankind، کہ میری نظر میں اگر عالم انسانیت کے لیے قابل فخر ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ آج وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور ہم اپنے مشن سے، اپنی پہچان سے، اپنے مرتبے سے کس طرح غافل ہیں۔ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور سوچ کے لیے ایک راستہ دیتا ہوں، ایک ڈائریکشن چھوڑتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے ہماری سوچ کے اس دائرے کو مضبوطی کے ساتھ اپنے زاویے کے اوپر گرنے کے لیے ایسے اداروں کا چناؤ کریں اور ایسے اساتذہ کی سلیکشن کے لیے ہمارے ہم ساتھ مل جائیں تاکہ ہم معاشرے کو تبدیل کر کے ایسی بنیاد رکھیں، ایسے بچے پیچھے چھوڑ کے جائیں کہ ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر استاد کو رکھنی چاہیے، مجھے بھی رکھنی چاہیے کہ میں چلا بھی جاؤں گا لیکن جو بچے جن کو میں پڑھا کے گیا ہوں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں، اللہ نے مجھے جتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، میں وہ ساری صلاحیتوں کو ایک ایک کر کے ان معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر، معصوم بچوں کے کردار کے اندر، معصوم بچوں کی تربیت کے اندر شامل کر کے ایسا دنیا کے اندر اثر چھوڑ کے جاؤں، اثر چھوڑ کے جاؤں کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور معاشرے کے اندر وہ ممتاز عالم، سائنسدان، ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو کے اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے بھی بن جائیں۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دین سے دور ہوں اور ہم ڈاکٹر بن جائیں۔ علم تو لوگوں کو دنیا کے اندر چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، علم تو دنیا کے اندر لوگوں کو اخلاقیات سکھاتا ہے۔ وہ کیسا علم ہے کہ میں ایم فل کر لوں، پی ایچ ڈی کر لوں اور مجھے بڑوں سے بولنے کی تمیز نہ ہو، مجھے علماء کی عزت کا پتہ نہ ہو، مجھے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا کرینہ نہ آتا ہو، مجھے عورتوں کے سامنے چلتے ہوئے نگاہیں نیچی کرنے کا پتہ نہ ہو، میں بازار میں چلتے ہوئے لوگوں کی عزتوں کا پاس نہ رکھنے والا ہوں۔ یہ کیسا علم ہے؟ علم یہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے کہ دنیا کے وہ بیابانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر بکریاں چرانے والے جب علم کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے تو ان کی زندگی نے، ان کے کردار نے، ان کی سوچ نے ایسی مثالیں رقم کی کہ آج بھی ہم مثال دے کے اپنے ایمان کو اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک مشن ہے، یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ اللہ نے ہم کو بہترین انسان مسلمان چنا ہے اور ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ ہم مین کائنڈ انسانیت کو خیر پہ اکٹھا کریں، ان کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کریں،
دیگر جتنے علوم ہیں وہ سائنس کا ہے، وہ میتھ کا ہے، وہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان کو ہم حاصل کر کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، لیکن ایک مسلمان رہنے دیں۔ اچھا ڈاکٹر ہو، قابل ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، لیکن وہ اچھا مسلمان بھی ہو، وہ دائی بھی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، وہ اللہ کے مقام کو پہچاننے والا بھی ہو۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم ایسی جنریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جس میتھڈ کے ذریعے ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یقیناً جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، جب ہمارے قدم بہ قدم چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اغراض و مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ثابت قدم رکھے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہماری طرف سے ہیں، جو خوبیاں ہیں وہ میرے رب رحمان کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو سر۔